अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी हॉलीडेज़ को अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस भी कर रहे होंगे। आज हम क्लास 9 के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि सूरत अनफाल आयात 11 ता 19 पर मुश्तमिल है। आयात 11 ता 19, आयात 1 ता 10 में ग़ज़वे बदर और सूरत अनफाल का तारुफ हमने जाना, जबकि इन आयात में जिस तरह ग़ज़वे बदर का तारुफ जाना, उन्हीं पर ग़ज़वे बदर पर तबसरा हमारा जारी है। क्या है कि मुख्तलिफ दिनों के बाद जब मुसलमान ग़ज़वे बदर के लिए मैदान जंग में पहुँचते हैं, परेशानी हाल होते हैं, तो क्या होता है, अल्लाह ताला के जो इनामात उन पर नाजिल होते हैं उनका जिक्र है। किस तरह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस जब युग़शी को मुन्नुआसा, युग़शी गशी तारी कर दी, मुन्नुआसा नींद या गशी, आमनातन अमन के लिए, आमनातन मिन्हु अपनी तरफ से, वयुनज़्ज़िलु और नाजिल की या उतारी, अलैकुम ऊपर, मिनस समाई, मिनस समाई मिन से, अस्समाई आसमान से, माअन लियुतहिराकुम माअन पानी, लियुतहिराकुम ताकि तुमको पाक कर दे, युतहिरा पाक कर दे। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, जब उसने तुम्हारी नींद के लिए, यानी मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने नींद तारी की, अपनी तरफ से उन पर अपनी तरफ से नींद की चादर उड़ा दी और आसमान से पानी बरसाया, बिही व युज़हिबा ताकि दूर कर दे, युज़हिबा दूर कर दे, अनकुम तुमसे, रिज्ज़ शैतानी शैतानी निजासत नापाकी, वली यरबिता और मजबूत कर दे, आला ताकि, कुलूबिकुम तुम्हारे दिल, वयुसब्बिता और जमा दे, बिही इससे, बिहिल अक़दाम तुम्हारे कदम। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि मुसलमान जो सफ़र की मुसीबतों के बाद, तकलीफ के बाद थके हारे हैं, मैदान जंग में पहुंचते हैं, तो उस वक्त कहत साली का समय क्या है कि मैदान जंग में जो मुसलमान जिस हिस्से में थे वहाँ पानी ना था, रेत थी, और जो कुफार थे वो मट्टी वाली साइड पर थे, पानी वाली साइड पर थे। लेकिन जब अल्लाह की मदद आ पहुँचे तो कोई भी किसी चीज़ को शिकस्त नहीं दे सकता। अल्लाह की मदद से बारिश जब हुई तो क्या हुआ, वो बहुत बड़ी नेमत साबित हुई मुसलमानों के लिए, एक कामयाबी की निशानी के तौर पे वो साबित हुई। क्या हुआ उससे, मुसलमान नहाकर ताज़ा दम हुए, शैतानी निजासत उनसे दूर हुई, उनके दिल मजबूत हुए। किस वजह से कि जो रेत थी, जब बारिश नहीं थी तो रेत में पाँव धंस रहे थे, जब बारिश हुई तो रेत जम गई, मुसलमानों के लिए वो सतह हमवार हुई या सख्त हुई, तो उनके दिल मजबूत हुए और उनके कदम भी उस पर जमने लगे। ये अल्लाह ताला के एक जंग में कामयाबी की करामात थे, इनामात थे, मुसलमानों के लिए खुशखबरी थी, मदद की। इस जब यूं ही फरमाता है रब्बू का, तुम्हारा रब, इलल मलाइकाती फरिश्तों से, इला तरफ, मलाइकाती फरिश्तों को, अन्नी के मैं, माअकुम तुम्हारे साथ हूँ। और जब तुम्हारा परवरदिगार यानी अल्लाह ताला फरिश्तों की मदद से मुसलमानों को जो फतह नसीब फरमाता है, तो उस वक्त जब जंग स्टार्ट होने लगी, अल्लाह ताला ने फरिश्तों की जमात, ग्रोह जो थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की क़यादत में भेजे। तो फरिश्तों को एक ख़ास हुक्म दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक तो तुमने मुसलमानों की मदद करनी है, दूसरा उन्हें हौसला भी देना है। कैसे, फसब्बितू साबित कदम रहो, अल्लज़ीना आमनू जो ईमान वाले हैं। क्या है, उनको तसल्ली भी देनी है कि साबित कदम रहें जो ईमान वाले हैं। साउल्की डाल दूंगा, फी कुलूबिल लज़ीना
قلوبی دلوں میں، الذین کافروا جو کافر لوگ ہیں، کافروا رعبا روب و عبر ڈر خوف، فضربوا ضرب لگاؤ یا مار دو، فوقل اوپر، فوقل اعناقی ان کی گردنوں کے، وضربوا اور مارتے جاؤ یا ضرب لگاتے جاؤ، منہم ان کے، کلو ہر بنان پور ان کے ہر ایک جوڑ پر، یعنی کیا فرما رہے ہیں کہ میں ابھی کافروں کے دلوں میں ڈر اور خوف پیدا کر دیتا ہوں، رعب و ہیبت پیدا کر دیتا ہوں، تو تم ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پوڑ یعنی ان کے جسم کا ہر ایک جوڑ ضرب لگا کر توڑ دو، کس لیے کہ وہ آئندہ کبھی جنگ میں آتے بھی ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں سلامت نہ ہوں، کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، وہ عبرت کا نشان ہو۔ ذالکہ یہ اس لیے، ذالکہ یہ بِأَنَّهُمْ اس لیے، شاقوا اللہ جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ بس بے شک اللہ، فَإِنَّ اللَّهَ تو اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ سزا ان کی دنیا میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، یعنی ان کو اس طرح فرشتوں کی مدد سے اور اپنے پختہ ایمان کی وجہ سے ان کے جو دل اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے مضبوطی سے ان کے تم لوگ سر مار کر اڑا دو، ان کے پور توڑ دو، اور یہ سزا انہیں اس لیے دی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکہ یہ سزا، فذوقوہ چکھو یہاں، وَأَنَّ کہ بے شک، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب النار دوزخ کا عذاب ہے۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو، یعنی دنیا میں ایک سزا ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جب میدان جنگ میں جب پائے جاتے ہیں تو مسلمانوں کے ہاتھوں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے ان کو ضربے لگا کر، ان کو مار کر عبرت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ سزا دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہے، دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے، وہ اس کا بھی مزہ چکھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان، یا اے ایمان والو، اذا جب لاقیتم الذین، لاقیتو مار دو، الذین کافروا، لاقیتم الذین تم ملو کافروں سے، زحفاً صورت میں، فلا کی، تولوہم الادبار تو نہ پھیرنا، ادبار اپنی پیٹھ۔ بہت بڑی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ جب میدان جنگ میں تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ ایک کبیرہ گناہ جانا جاتا ہے کہ جب حق کی فتح ہو، مدد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، نصرت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہو، اور اس کے باوجود وہ بھروسہ نہیں کرتے اور میدان جنگ میں کفار سے پیٹ پھیرتے ہیں، ڈر کر وہاں سے بھاگتے ہیں، تو وہ بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قوم لوط کو بھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تباہ و برباد کیا گیا، لیکن غزوہ بدر میں کیوں نہ کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس تو اتنی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تو اتنے وسائل ہیں کہ وہ مشرکین کو یا کفار کو ایک پلک جھپٹ میں ختم کر دیں، لیکن کیا وجہ تھی؟ یہاں یہ کام کیوں کروایا گیا مسلمانوں سے یا فرشتوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و احترام کی بھی بات تھی، ان کی مدد کی جو بشارت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اس کو بھی پورا کرنا تھا، اور ان کی مدد کے وعدے کو بھی پورا کرنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام فرشتوں، ملائکہ کے ذریعے اور صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے وعدے اور دعا کے ذریعے پورا کروایا۔
वमन युवल्लीहिम, और जो फेरेगा यौमइज़िन, उस दिन, दुबुरहु, पीठ, इल्ला, सिवाय, मुतहरिफली क़ितालिन, मुतहरिफन जंगी चाल, फली क़ितालिन लड़ाई के लिए, और मुतहय्यिज़न वापस जाएगा, इला तरफ, फ़िआतिन फौज, फ़कत तो यकीनन, बाआ मुस्तहिक होगा, बिग़ज़बिन मिनल्लाहि ग़ज़ब अल्लाह के, वमअवाहु, और ठिकाना है वो, जहन्नमा, मिनल्लाहि ग़ज़ब अल्लाह की तरफ से, वमअवाहु, और ठिकाना होगा जहन्नमा, जहन्नम उसका। और जो शख्स जंग के रोज इस सूरत के सिवा के लड़ाई के लिए किनारे किनारे चले, यानी हिकमत अमली से दुश्मन को मारे या अपनी फौज में जा मिलना चाहे, इससे इनसे पीठ फेरेगा, तो समझो कोई खुदा के गज़ब में गिरफ्तार हुआ, और इसका ठिकाना दोज़ख है, वबिसल मसीर, और वो बहुत बुरी जगह है। क्या है इन आयत में कि जो शख्स जंग के रोज उस सूरत के सिवा, यानी अगर तो वो अपने सिपा सालार की हिदायत के मुताबिक जंग में लड़ाई करता हुआ किनारे किनारे चलता है, बज़ाहिर उसका मकसद अपनी फौज के साथ पीछे जाकर मिलना होता है और दुश्मन को ये दिखाना है कि हम एक दफा अपनी हार तस्लीम कर रहे हैं और पीछे जा रहे हैं, ताकि उनका जोश और वल्ला कम हो। और जो वो लड़ाई के लिए किनारे किनारे चल रहा है, जब अपनी फौज में जाकर मिलता है तो वो पुरजोश अंदाज में जब उन पर हमला करता है तो हो सकता है उसको फतह नसीब हो। यानी ये उस सूरत में कि जब सिपह सालार की हिदायत दी गई हो, या वो कोई जंगी चाल चल रहा हो, यानी पैंतरा बदल रहा हो, अपनी कामयाबी के लिए कोई चाल चलता है और अपनी फौज में जा मिलता है, तो वो पीठ फेरता हुआ जा सकता है, यानी किनारे किनारे चल सकता है। हाँ, वो डर और खौफ की वजह से जाता है, तो क्या है कि वो अल्लाह के गज़ब में और गिरफ्तार होगा, अल्लाह के डर में और गिरफ्तार होगा, और उसका वो ठिकाना क्या होगा, दोज़ख होगा, और वो बहुत बुरी जगह है। फलम पस नहीं, तक़्तुलूहुम, लम इसमें नहीं के मायने में आया है, फा पस लम नहीं, तक़्तुलूहुम कत्ल किया तुमने, वलाकिन्नल्लाह बल्कि अल्लाह ने, क़तलहुम कत्ल किया है। बहुत बड़े वाक़े की तरफ इशारा है कि तुम लोगों ने इन कुफार को कत्ल नहीं किया, बल्कि खुदा ने इन्हें कत्ल किया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में उतरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी भर मट्टी, रेत की या कंकरियां उठाकर कुफार की तरफ फेंकी और अल्लाह ताला से फतह की दुआ की। शियातुल रुजू, आपने ये दुआ की कि ये चेहरे नाकामो नामुराद हों, यानी मुशरिकीन के चेहरे क्या हैं, आज के दिन नाकामो नामुराद हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 दफ़ा ये दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने उसको कबूल किया। अल्लाह ताला ने वो मुट्ठी भर जो कंकरियां थी कुफार की तरफ फेंकी गई, उसको ज़्यादा करके हर मुशरिकीन की आंखों में डाल दी, जिससे वो मैदान जंग में अच्छी तरह से ना देख सके और अपने मकसद को में कामयाब ना हो सके। तो क्यों ये आयत नाजिल हुई, तुम लोगों ने इन कुफार को कत्ल नहीं किया बल्कि खुदा ने इन्हें कत्ल किया। हुआ ये था कि जब सहाबा किराम ग़ज़वे बदर में कामयाबी के बाद आपस में मिल बैठे तो तबसरा करने लगे कि जंग मेरी वजह से फतह हुई, मैंने ये कारनामा अंजाम दिया और मैंने ये काम सर अंजाम दिया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की कि तुम अपने असबाब की तरफ ना देखो बल्कि मुसब्बिबुल असबाब, यानी जो सबब बनाने वाली ताकत है उसकी तरफ देखो कि कैसे पहले मैंने तुम पर नींद तारी की ताकि तुम थके हारे हो, तुम ताज़ा दम हो जाओ, नींद से बेदार हो जाओ, वरना खौफ के आलम में नींद नहीं आती है। लेकिन जो कुफार थे वो सारी रात जागते रहे, वो थक चुके थे। मुसलमानों पर जब अल्लाह ताला ने ऊँग तारी कर दी तो वो फ्रेश हो गए। दूसरा करामात क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने बारिश बरसा दी, जिससे मुसलमानों को पानी भी मैसर हुआ, वो ताज़ा दम भी हुए, शैतानी निजासत से भी दूर हुए, अपनी नमाज भी अदा की, अल्लाह ताला से दुआ भी की और उनके कदम भी जम गए रेतली ज़मीन पर। तो चौथी बात यहाँ पर अल्लाह ताला के क्या करामात की हुई
کہ جو مٹھی بھر کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف پھینکی تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا کر سب کفار یعنی جو 1000 کا لشکر تھا ان کی آنکھوں میں دھول دیا، جس سے یہ کامیابی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں کفار کو تم نے نہیں بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے، تو تم اس پر فخر نہ کرو یعنی غرور نہ کرو بلکہ تم عاجز رہو۔ صحابہ کرام کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنے اسباب کی طرف نہ دیکھو بلکہ مسبب الاسباب کی طرف دیکھو کہ کیسے تمہاری مدد کی گئی اور کیسے تمہیں فتح نصیب ہوئی۔ وما اور جو رامیتا کنکریاں اس جب رامیتا آپ نے نہیں ولیکن اللہ بلکہ وہ اللہ نے رما پھینکی تھی۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی پر کنکریاں پھینکی، ہوا کہ اللہ کی مدد سے وہ سب زیادہ ہوئی اور کفار کی آنکھوں میں گئی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ اور آزمائے گئے مومن، اس سے یہ غرض تھی، یہ مطلب تھا اللہ تعالیٰ کی مدد کا کہ مسلمان آزمائے جائیں۔ کیوں؟ ان کی تعداد کم تھی، کفار کی تعداد زیادہ تھی۔ یہ پہلی فتح مکہ یہ ہجرت مدینہ کے بعد پہلی جنگ تھی جس سے مسلمان خوف میں تھے کہ ہماری تعداد کم ہے، ہم تیار بھی نہیں ہیں، لیکن یہاں آزمائش تھی مسلمانوں کی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے احسانوں سے ان کو آزماتا ہے۔ آزمائے گئے مومنین منہو اپنے بلاءً اوپر حسناً احسانوں سے، اس سے یہ غرض تھی، اس سے اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد تھا کہ مسلمانوں کو وہ اپنے احسانوں سے آزما لے، یعنی وہ کیسے ثابت قدم رہتے ہیں یا مصیبت کے عالم میں وہ کس طرح صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر کیسا بھروسہ کرتے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے، بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ذالکم یہ بات تو یہاں، وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ موہن کمزور کر دینے والا ہے، کئی دل چالے کافرینہ کافروں کی، کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ اب کفار کو اپنی طرف سے سامان سے لیس تھے، انہوں نے وہ جگہ کا بھی انتخاب کیا جہاں زمین سخت تھی، مٹی تھی، اور مسلمانوں کے لیے وہ حصہ چھوڑ دیا جہاں ریت تھی، یعنی مسلمانوں کے پاؤں ریت میں، ان کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں ریت میں دھنسیں گے، وہ صحیح طرح چل نہیں سکیں گے، ہمارا جو حصہ ہے وہ سخت ہے، ہم آسانی سے جنگ کر سکیں گے، ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، ہمارے پاس اسلحہ وغیرہ بھی زیادہ ہے، تو آج فتح کیا ہوگی، ہمیں ہی نصیب ہوگی۔ ان کی یہ ایک چال تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو، ان کی تدبیروں کو کمزور کر دینے والا ہے۔ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے سے جو زمین کا حصہ تھا وہ کیچڑ میں تبدیل کر دیا، اور جو ریت کا حصہ تھا مسلمانوں کا اس کو سخت کر کے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ ان اگر، اب یہاں پر کافروں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان اگر تستفتحوا فیصلہ چاہو، فقط تو یقیناً جاءکم الفتح، جاءکم آ گئی، فتح تمہارے پاس فتح۔ ہوا کیا تھا کہ حضرت ابو جہل جو تھا جب مکہ سے مدینہ حملہ کی غرض سے نکلا ہے، مسلمانوں پر جنگ کرنے کے لیے نکلا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ان 2 دنوں میں سے جو حق پر ہو، جو سچ پر ہے، اس دین کو فتح نصیب کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی، ابو جہل کی دعا سنی اور کیا فرمایا، ان اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی ابو جہل تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی۔ دیکھو کس کو کامیابی ہوئی، اسلام کو، نہ کہ کفر کو۔ تو تم فتح چاہتے تھے، تم نے دعا کی تھی کہ اللہ ان 2 دنوں میں سے ایک کو کامیابی دے، تو جو حق پر دین ہے، دین اسلام ہے، اس کو آج تمہارے سامنے ہم نے فتح یاب کیا ہے۔ وَإِنْ اور اگر تنتہوا باز آ جاؤ، فَهُوَ تو خَيْرٌ لَكُمْ تمہارے حق میں اب بھی بہتر ہے، یعنی مشرکین کو تنبیہ کی گئی، یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنی حرکتوں سے مسلمانوں کو جو ایذا پہنچاتے ہو، اسلام کی راہ میں جو رکاوٹیں لے کر آتے ہو، ان اپنی حرکات سے باز آ جاؤ اب بھی، تو تمہارے لیے بہتر ہے، تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، تمہارے حق میں بہتر فیصلہ ہوگا۔
وَإِن اور اگر تعودو نافرمانی کرو گے، نعود تو دوبارہ ایسے عذاب میں مبتلا ہوگے، اور اگر تم پھر نافرمانی کرتے ہو، دوبارہ ایذا پہنچاتے ہو، تکالیف دیتے ہو یا ہمارے حکم کی پیروی نہیں کرتے ہو تو مشرکین یا کافرین تمہارے لیے دوبارہ عذاب یا تمہارے لیے دوبارہ ایسا ممکن ہے۔ ولن اور ہرگز نہیں، تغنی فائدہ دے گا یا کام آئے گی، انکم تمہارے فئاتکم شیئن ولو کثرت، خواہ تمہاری جماعت، فئاتکم تمہاری جماعت، شیئن بھی، ولو اور اگرچہ، کثرت میں ہو یا جتنی بھی زیادہ ہو، اور پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب دیں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو، کتنی ہی زیادہ ہو، تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ وَأَنَّا اور یقیناً أَنَّ اللَّهَ اللہ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے ساتھ ہے۔ کیا ہے کہ اے وہ کافروں، تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہو، تو خواہ دیکھ لو کہ جس طرح تمہاری تعداد کس قدر 3 گنا زیادہ تھی، اور کس قدر تم جنگ کی تیاری سے تھے، اسلحے سے لیس تھے، اس طرح تدبیریں چلا کر میدان جنگ میں پہنچے تھے، لیکن تمہاری کوئی تدبیر کام نہ آئی، تمہاری جماعت جو 3 گنا زیادہ تھی وہ بھی کسی کام نہ آئی، اور تم لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے جھوٹ کو جھوٹ کر دکھایا اور حق کو فتح نصیب فرمائی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ تھی ہماری آیات 1 تا 19۔ اس کے بعد ہمارے یہاں پر میننگ ہے، یوغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے، طاری کر دیتا ہے، انواسا اونگ یعنی ولودگی کا میننگ ہے، رجز شیطان شیطانی نجاست، الاحناقی گردنیں یا بنانی پور جو پور ہوتا ہے، جس طرح ہماری فنگر میں 3 جوڑ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کفار کے جوڑ توڑ دو، ان کا پور توڑ دو، زحفن لشکر کشی کی صورت میں، فوج کی صورت میں، متحرف علی کی تعلیم جنگی چال کے طور پر، متحیزن الی فئاتن کسی فوج سے جا ملنے کے لیے، رامیتا پھینکا، رامیتا جو کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پھینکی گئی، لیبلیا تاکہ وہ آزمائیں، موہنو کمزور کرنے والا۔ آپ کے پاس آج کی آیات 11 تا 19 جس کی ہم نے بلند خوانی کی، کیا ہے اس میں غزوہ بدر کا تبصرہ چل رہا تھا۔ پہلی آیات میں انعامات کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو مسلمانوں پر نیند طاری کی، دوسرا بارش برسائی، تیسرا وہ زمین جما دی، سخت کر دی جو ریتلی تھی اور جس پر مسلمان جنگ کے لیے موجود تھے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا۔ کون سے فرشتے تھے؟ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کی قیادت میں جو ملائکہ کا لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے اترا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو انہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا، ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ وہ مومنوں کو تسلی دیں کہ میں ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ ہوں، میں کافروں کے دلوں میں خوف بھی پیدا کر دیتا ہوں، اور تمہارا کام کیا ہے کہ تم نے ان پر ضربیں لگانی ہیں، ان کو مارنا ہے، ان کے پور کو توڑنا ہے، اور جو یہ سزا ان کے لیے اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے لیے یہی سزا ہے دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے سزا کیا ہے؟ دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ ایک بری جگہ ہے۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کیا خاص حکم دے رہے ہیں کہ اہل ایمان میدان جنگ میں کفار کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوتا ہے تو تم کوئی پینترا بدلنے کے لیے یا کوئی چال چلنے کے لیے فوج میں جا ملنا چاہتے ہو، یا کنارے چل کر جنگ کرنا چاہتے ہو، یعنی مقصد تمہارا کیا ہے؟ کوئی چال چلتے ہوئے کامیابی تمہارے ذہن میں ہے، یا تم اپنے سپہ سالار کی قیادت میں اس کے حکم کی تکمیل کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ تم کفار سے ڈر کر ان کے خوف سے
भागना चाहते हो, पीठ फेरना चाहते हो, तो तुम खुदा के गजब में गिरफ्तार हो रहे हो और तुम्हारा लिए ठिकाना क्या है? दोजख है और वो बहुत बुरी जगह है। तुम लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम लोगों ने इन कुफार को कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने कत्ल किया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कंकरियां फेंकी वो अल्लाह के हुक्म से फेंकी गई और क्या हुआ? जिससे उनके हौसले और पस्त हुए। इससे ये गर्ज थी कि अल्लाह ताला मुसलमानों को अपने एहसानों से आजमाए और जो काफिर हैं उनकी तदबीरों को कमजोर करें। आखिर में क्या आयात में हुआ कि अबू जहल जिसने मक्का से निकलते हुए मदीना के मुसलमानों पर हमला की गर्ज से जब निकलता है तो दुआ करता है कि अल्लाह आज इन दो मजहबों को में से एक को फतह नसीब कर जो हक पर हो। अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को फतह नसीब की, हक को फतह नसीब की और जो अबू जहल था उसको ये हुक्म दिया कि तुम अपनी जो हरकतों से बाज आ जाओ, अगर बाज नहीं आओगे तो तुम्हारे साथ फिर वैसा ही बर्ताव जैसा ये जंगे बदर में हुआ है वैसा ही किया जाएगा और तुम्हारे लिए बहुत बुरा ठिकाना भी है और तुम्हारी जमात चाहे जितनी भी हो, जितने भी तुम जंग की तैयारों के घर से निकलोगे कभी कामयाब नहीं होगे और खुदा तो हमेशा मोमिनों के साथ है। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।